السلام علیکم جی، ہمارا پروگرام بنا ہے دوستوں کے ساتھ سوات، اور سوات میں بھی درال لیک اور گبین جبا یہ ساتھ ساتھ ہیں۔ چیزیں کم تھیں وہ لیا، جو بھی سامان تھا اس سفر کا اس کی پیکنگ کی گئی، اور صبح تقریباً 11 بجے ہم اپنے گھر سے روانہ ہوئے۔ اور روانگی ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم موٹر وے جو سوات کی نئی بنی ہے اس سے ہوتے ہوئے چک درہ پہنچیں گے۔ اور چک درہ سے مینگورہ کی طرف ہم ٹرن لیں گے، اور مینگورہ سے گزر کے کانجو میں ہمارے دوست ہیں شوکت علی صاحب، ان کے گھر پہنچیں گے اور انہیں پک کریں گے۔ ان کے گھر پہنچنے پہ کھانا کھایا گیا، اس کے بعد ہم نے اپنی دونوں کاریں وہیں چھوڑ دیں اور جیپوں میں آگے کا سفر اسٹارٹ کیا۔ کانجو سے ہم نکلے گبین جبا کے لیے تو راستہ بڑا ہی خوبصورت، اور راستے میں ایسے نظارے جو ہم سینریوں میں دیکھتے رہتے ہیں یا پکچرز میں دیکھتے رہتے ہیں، ایسے نظارے آپ کو لائیو دیکھنے کو ملیں گے۔ اور جو ہے نا اس کے بعد ہم بیس پوائنٹ گبین جبا کے پہنچ گئے، اور وہاں سے سامان ہم نے گھوڑوں پہ اوپر بھجوایا اور پھر خود ہائیکنگ اسٹارٹ کر دی، جس میں مجھے تقریباً کوئی 1.25 سے 1.5 گھنٹہ لگا، اور ہمارے دوست تقریباً 45 منٹ میں اوپر پہنچ گئے۔ اوپر پہنچتے ہی بڑی خوبصورت مناظر اور ایسے نظارے کہ آپ دیکھ کر اپنی ساری پریشانیاں اور غم بھول جائیں گے، آپ وہیں کے ہو کے رہیں گے، اور آپ اتنا انجوائے کریں گے جتنا آپ نے اس سفر میں خواری کاٹی ہے اور اس کے لیے ٹائم نکالا ہے۔ اگلی صبح ہمارے کچھ دوست درال لیک کے لیے روانہ ہوئے، اور ہم کچھ دوست وہیں گبین جبا میں رہ گئے جو ہائیکنگ نہیں کر سکتے تھے، اور جو دوست ہائیکنگ کر سکتے تھے وہ اپنا سامان لے کے گبین جبا سے نکل پڑے درال لیک کے لیے۔ ان کے جانے کے بعد پھر میں بھی سلو گبین جبا، کیونکہ 3 مختلف پورشنز پہ ہے۔ پہلے سٹیپ میں ہوٹل اور ٹینٹنگ ہے، اس کے بعد آپ جیسے ہی آہستہ اوپر کی طرف چڑھیں گے تو اوپر سے مختلف نظارے اور گبین جبا کا وہ ہوٹل اور ٹینٹ بھی نظر آئیں گے، لیکن وہ وسیع و عریض لان اور خوبصورتی، ہر طرف گرینری، لش فیلڈز دیکھنے کا موقع، اور اتنے وسیع و عریض لان دیکھیں گے کہ آپ کا دل باغ ہو جائے گا۔ وہ جگہ دکھا کرتے کہ جہاں سے ہم روانہ۔ یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ وہ سامنے ایک جگہ ہے، یہ جگہ جو یہ خوش درخت نظر آ رہا ہو، آپ کو پتہ نہیں کہ نہ نظر آ رہا ہو، اس درخت پہ ہم نے 1 گھنٹہ ہائیک کرنے کے بعد گبین جبا سے یہاں پہ بیٹھے تھے، اور یہاں سے ابھی ہم روانہ ہوئے تھے، اور ایسے چلتے چلاتے اس راستے سے ہوتے ہوئے یہ نیچے جا کے پھر واپس چڑھ کے اس راستے سے ہم نے ایسے گھومتے ہوئے
ایسے اس پہاڑی سے ہوتے ہوئے یہ نیچے سے راستہ ہم یہاں پہنچے. ہاں ابھی ہم نے حمید خان صاحب کو اپنے سامنے بٹھایا ہے اور ہم ان سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ان کو کیسا لگ رہا ہے اور یہ یہاں پہ پہنچ کے یہ لوگوں کو کیا کہیں گے اور ان کے تاثرات کیا ہیں. ہم اگر یہ ان سے پوچھیں تو یہ جی حمید خان. تو ہے بہت مشکل گزار راستہ ہے. مشورہ جو 3 گھنٹے کا ہو گیا صبح سے جو روانہ ہم ہوئے ہیں تو مشکل تو ہے، لیکن یہ یہاں پہ اتنی خوبصورت اتنی پرفضا جگہ ہے کہ مطلب وہ ساری تھکاوٹ وہ دور ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. یہ جو آپ یہ افطار دیکھ رہے ہیں اوپر سے آ رہے یہ جتنے محنت ہے وہ محنت سے زیادہ اس کا مزہ ہے دیکھنے کو. یہ ہم ویڈیو پہ سے ہی دکھا سکتے ہیں، جو آپ سامنے نظارہ کر سکتے ہیں، وہ تھکاوٹ آپ کی بالکل ختم ہو جاتی ہے. تو بہت پیاری جگہ ہے اور ابھی جانا اوپر ہے ہم نے کوئی 4 گھنٹے کی آئی تھنک ابھی تک ہے اور بارش بھی ہونے والی ہے. کوئی بارش کبھی سکتی وہ ہوگی، لیکن جگہ بہت خوبصورت ہے. جائیں گے جہاں ہمیں جگہ ملیں گے تو ہم اپنے ٹینٹ لگا لیں گے، اپنی کوکنگ وہ کریں گے انشاءاللہ. تو یہ ہے قیمت ہے ہماری کہ ہم اوپر تک جائیں وہ جگہ دیکھ کوشش کریں کہ ہم جھیل دیکھ سکیں انشاءاللہ. بس اسی امت سے ہے کہ ہم جھیل دیکھ سکیں انشاءاللہ. اور موسم کی سختی نہ ہو تو انشاءاللہ امید ہے. گلیشیئر ہم نے کراس کرنا ہے، ادھر سے جانا ہے. ابھی یہ گلیشیئر کراس کریں گے تو ادھر سے جا کے سیدھا یہ نالی سے درختوں کے پیچھے سے ہمیں اوپر ٹاپ تک جانا ہے. اللہ ہمت دے، حاصل تو ہمارے بلند ہے. واپسی کی جا رہی ہے کیونکہ بارش شروع ہو گئی ہے. درال ڈنڈ کی طرف سفر روانہ کیا تو درال ہم پہنچ گئے. وہ آبشاریں دکھائیں آپ کو. اس کے بعد ابھی ہم پہنچے ہیں یہاں پہ. بارش آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت تیز ہو چکی ہے، یادہ باری بھی ساتھ چل رہی ہے اور ہم نے بیگ ویگ اتار کے ایک درخت کا سہارا لیا ہے. یہ درخت کے نیچے ہم بیٹھے ہیں، کچھ اس درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، کدھر بیٹھے ہیں. درال جانب جاتے ہوئے یہ گلیشیئر جو کہ بہت اسٹیپلی ہے، اس کو کراس کرنا پڑتا ہے. ہم نے بارش کو بہت جھیلا، کپ کپی ہوئی، ٹھنڈ سے حالت پتلی ہوئی، بہت کچھ ہوا. ہم نے سوچا واپس چلے جاتے ہیں. بہت کچھ کرنے کے بعد ہمارے پاس ایک بندہ آیا، وہ جو یہ لوگوں کو چڑھا رہا ہے اگر آپ دیکھ رہے ہیں. اس نے کہا کہ میرے پاس تھوڑی سی جگہ ہے، 2 گھنٹے کا 2.5 گھنٹے کا 3 گھنٹے کا راستہ ہے، آپ آرام سے اوپر جا سکتے ہیں. ہم نے پھر دوبارہ ہائیکنگ سٹارٹ کی تو بیچ میں یہ گلیشیئر آ گیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گلیشیئر ہے، یہ ایسے نیچے تک جا رہا ہے اور اس طرف بھی بہت اوپر تک جا رہا ہے. اس سے ہم ابھی نکل کے آئے ہیں، یہاں پہ بیٹھے ہیں. ہم کافی نیچے سے آ رہے ہیں، اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو یہ سب ہم کراس کر کے آئے ہیں اور یہ پہاڑ کے بیک سائڈ سے آئے ہیں. دوپہر کو بڑی زبردست بارش ہوئی اور بارش کے بعد یہ مناظر ہیں. بڑا سہانا موسم ہو گیا جسے ہم نے بڑا زبردست انجوائے کیا. اس بہترین موسم میں اپنے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے کا اپنا ہی مزہ اور لطف ہے. یہ ہم پھر ایک بار آگے ہیں. یہ آپ کو اگر نظر آ رہا ہے تو یہ دریائے سوات ہے. ابھی ہائٹ پہ آپ دیکھیں، یہ ہم یہاں سے سب کچھ کراس کرتے ہوئے یہاں پہ
اور بون فائر، اور سردی کے موسم میں آگ کا اپنا ہی مزہ ہے۔ ایک باری پھر ہیلو، ہم پہنچ چکے ہیں تقریباً 14,000 فٹ کی ہائٹ پہ۔ یہاں سے یہ لوگ کہہ رہے ہیں، یہ ہم ابھی بیٹھے ہیں لوگوں کے ساتھ جو ان کا گھر ہے، انہوں نے آگ ساتھ لگائی ہوئی ہے نیچے اور بیٹھے ہیں سارے، یہ ادھر کے لوکل لوگ ہیں اور ہم لوکل لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جہاں تک پہنچ گئے ہو یہاں سے آگے آدھے سے 1 گھنٹے پہ درال ڈنڈ لیک آپ کو ہم دکھا دیں گے۔ تو آج رات ہم نے یہاں پہ اسٹے کرنے کا پروگرام بنا لیا ہے، ابھی کل صبح انشاءاللہ یہاں سے نکلیں گے اور درال ڈنڈ دیکھیں گے، اور یہ کہہ رہے ہیں سعیدگی بھی یہاں سے قریب ہے، اگر ہو سکا تو شاید ہم ایک تیر میں 2 شکار کر کے جائیں، مگر یہ ابھی صبح پہ ہے ہمیں کہ ہم صبح کتنے بجے اٹھتے ہیں، کیونکہ اس ٹائم سب کی بہت بس ہوئی ہوئی ہے، تو اس لیے میں نے کہا یہ ویڈیو بنا دوں۔ ساتھ میرے امید ہمیشہ کی طرح چست و چوانا، بھائی نے بہت ہمت کی ہے یہاں تک اللہ۔ بھائی آپ کی کیا تاثرات ہیں؟ فی الحال تک کیوں آواز بھی نہیں کر رہی ہے، اور شوکت آ گیا آتی بیچارے کو ہم لوگوں نے کام پہ لگا دیا ہے، اور وہ بھی ان لوگوں کے لیے چاول خان بریانی پکاتے ہوئے۔ اور رات کو ہلکی پھلکی بھوک مٹانے کے لیے میگیز پکائی گئی اور میگیز کو انجوائے کیا گیا۔ ڈیک کی آواز پر کچھ نوجوان ڈانس کرتے ہوئے۔ اگلی صبح یہ طے ہوا کہ ہم ہائیکنگ کرتے ہوئے گبن جبہ کو اوپر سے کراس کریں اور پچھلی سائڈ پہ جا کر وہاں پورا دن گزاریں، پکنک کریں، کھانا بنائیں اور انجوائے کریں۔ سارا دن وہاں گزارنے کے بعد شام کو واپسی ہوئی۔
راستے میں چلتے چلتے جب ہم تھک گئے تو چائے پینے کا موڈ ہوا اور چائے کے ساتھ ہمارے دوست نے گڑ کے چاول بنا لیے جس نے مزہ دوبالا کر دیا۔ یہ ہے گبین جبہ اور درال لیک جو آپ نے ہمارے سفر میں دیکھا کہ گبین جبہ کی خوبصورتی اور درال لیک کی مشکل راستے اور اس کی چوٹی پہ پہنچنا اور اس کے نظارے۔ اگر آپ کو یہ سفر ہمارا پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم فیوچر میں ایسی ویڈیوز بناتے رہیں۔ شکریہ۔